بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا سنتے ہی تمام مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست بھی ہوا کرتی تھی جہاں اسلام کا عروج تھا، اور غم اس بات کا کہ وہ ریاست اب موجود نہیں۔ سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ 3 برے اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اور اسی سلطنت کی وجہ سے تمام اسلام دشمن طاقتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ تو ان طاقتوں نے شیطانی منصوبہ بندی سے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی سازشیں شروع کر دی، اور ان سازشوں کی وجہ سے اس دور میں تمام دنیا میں مسلم ریاستوں کا وجود داؤ پر لگ گیا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کچھ حد تک مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں اور غداریاں تو تھیں ہی، مگر ان شیطانی سازشوں نے ان مسلم ریاستوں پر غلبہ پانے میں کفار طاقتوں کو بہت مدد دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس سلطنت کے پہلے بادشاہ عثمان تھے، اور ان کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا، اور آخری بادشاہ کا نام محمد تھا، اور ان کے والد کا نام عبد المجید تھا۔ اس سلطنت کا اختتام 17 نومبر 1922 کو ہوا، جب محمد نے استنبول کو چھوڑا۔ اس وقت جنگ کی فاتح طاقتوں نے بین الاقوامی طور پر ترکی کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا، اور ترکی کی حدود کا تعین کیا۔ ان فاتح طاقتوں میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے۔ ان ممالک نے ترکی کو زبردستی ایک معاہدے کے ساتھ باندھ دیا، جس کا ذکر ہم آج آپ سے کریں گے۔ ترکی نے 1923 میں لوزان میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود ترکی نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ ایک مقروض ملک اب $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے ان کے تاریخی ڈرامہ دیریلیز ارطغرل کو دیکھ کر بھانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل ترک حکومت کی زیر سرپرستی تیار ہو رہا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً وہ طاقتیں ایسے ڈراموں سے خطرے کی بو سونگھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے ساتھ منہ ماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی 2023 سے کیا بننے کی جدوجہد کرے گا۔ ناظرین، عرب ممالک کی چیخیں بلا وجہ نہیں نکل رہی۔ یورپ اور امریکہ بلا وجہ ترکی سے خائف نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان کیا ہے اور اس نے ترکی کے ہاتھ کیسے باندھے ہیں؟ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کی حد بندی کی گئی، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے عراق اور شام کی سرحدوں کا بھی تعین کیا گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم معاہدہ لوزان کی کچھ اہم شرائط کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ بندھے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، اور سلطان کو ان کے خاندان کے سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کی تمام تر مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قطعاً لگا دی گئی تھی، اور پھر اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ترکی اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور ترکی اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول دوسرے ممالک سے خریدنے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ باسفورس کی بندرگاہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے ہم پلہ ہے۔ ناظرین، معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکی، کیونکہ معاہدے میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ ہاں، مگر یہ بات اہم ہے کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی خلیفہ کا عہدہ دوبارہ سنبھال سکتا ہے، کیونکہ عثمانی خلافت کو اسی معاہدے کے تحت ختم کیا گیا تھا۔ عالمی طاقتوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ شاید رجب طیب اردوان ترکی میں خلافت کا منصب سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں عثمانی دور کے سلطان اس لیے خلیفہ کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس مسلمانوں کے مقامات مقدسہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس ہوا کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو اب ترکی خلافت کو بھی بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل، سعودی عرب اور مصر اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور اب ان ممالک پر قبضہ کرنا ترکی
तुर्की के लिए नामुमकिन है। नाज़रीन, तुर्की जो अब तक एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर जाना जाता है, मुआहिदा खत्म होने के बाद अपने आप को इस्लामी जमहूरिया के तौर पर मनवा सकता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि 2023 के बाद तुर्की अपनी हदूद में मौजूद 4726 के करीब तेल के ज़खायर से तेल निकालने के लिए किसी किस्म के मुआहिदे का पाबंद न होगा। नाज़रीन, बिलाशुबा रजब तैयब उर्दुआन एक अजीम लीडर है जिन्होंने तुर्की को फौज और अदलिया के साथ बिना किसी तसादुम के तरक्की की जानिब गामजन कर दिया है। रजब तैयब उर्दुआन वो पहले मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने खुलकर फलस्तीन, शाम, बर्मा और कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की, जिसका सबसे ज्यादा मसला इस्लाम दुश्मन ताकतों को हो रहा है। रजब तैयब उर्दुआन से तुर्की अवाम की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में तुर्क फौज ने उनके खिलाफ बगावत की तो तुर्की की अवाम ने टैंकों के आगे लेटकर तैयब उर्दुआन की हुकूमत को बचाया था। इस साजिश के नाकाम होने के बाद रजब तैयब उर्दुआन मजीद ताकतवर और मजबूत हो चुके हैं। नाज़रीन, आने वाले कुछ साल तुर्की के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब देखना ये है कि 2023 के बाद तुर्की कैसे अपने आप को पूरी दुनिया के सामने इस्लामी ताकत के तौर पर मनवाने में कामयाब होगा, जिसका जिक्र रजब तैयब उर्दुआन बारहा अपनी तकारीर में कर चुके हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।